علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا کوئی مسلمان اپنا نام خود سے جوان ہونے کے بعد چینج کر سکتا ہے جبکہ اس کے پرانے نام میں کوئی حرج بھی نہ ہو؟ مزید یہ بھی بتا دیں کہ ایسا شخص اگر اپنی اسناد، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ پر ریکارڈ کی درستگی نہ کروائے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن وہ نام تبدیل کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ اگر اس کے نام کا مطلب ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی یہ اس کی اجازت ہے، وہ اپنے ماں باپ سے اختلاف رائے کرتے ہوئے اپنا نام چینج کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نام اس کی پراپرٹی ہے، اس کے ماں باپ کی نہیں۔ ایک چیز بہرحال منع ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے اپنے باپ کا نام بدلا اس پہ جنت حرام ہے۔ اس پہ میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے، یوٹیوب پہ کلپ ہے، ہانگ کانگ کی نیشنلٹی انجینئر محمد علی مرزا، میں نے ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ گفتگو کی ہے کہ آپ اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتے۔ ہاں، کوئی عورت شادی کے بعد خامند کے نام والے خانے میں خامند کا نام لکھ سکتی ہے، اپنے نام کے ساتھ بھی جوڑ سکتی ہے، وہ باپ کے طور پہ نہیں جوڑ رہی ہوتی، خامند کے طور پہ، وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گی، جس طرح کہ علماء عرب تو اس کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میں نے پورا جواب دیا تھا کہ یار خدا کے لیے یہ نہ گھسیٹو، وہ تو باپ کا نام ہے نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے خامند کا نام، وہ پورا نام بھی اپنا چینج کر سکتی ہے۔ اگر وہ نام کہتی ہے جی میرے شادی سے پہلے جو ہے نام تھا وہ فاطمہ خالد، اور شادی کے بعد میں اپنا نام فاطمہ ارشد رکھنا چاہتی ہوں، تو رکھ لے۔ فاطمہ بھی چھوڑ کے وہ خدیجہ رکھنا چاہتی ہے، وہ بھی رکھ لے، اس کا رائٹ ہے، آپ نہیں اس کو روک سکتے۔ لیکن عموماً احادیث میں نبی علیہ السلام نام اس وقت چینج کرواتے تھے جب اس کا مطلب غلط ہوتا تھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بچی لائی گئی، اس کا نام تھا آسیہ، آسیہ گناہ کرنے والی، تو آپ نے صاحب فرمایا کہ یہ آسیہ نہیں، اس کا نام جمیلہ رکھو، نام چینج کر دیا۔ یہ سنت ہے کہ نام کا مطلب غلط ہو تو آپ نام چینج کریں، اور اگر غلط نہ بھی ہو تب بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ یار مولا علی نے نہیں اپنی کنیت چینج کی، ابو الحسن تھی، بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ابو تراب کہا، وہ پھر بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکوں گا، تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، بلیاں رکھتے تھے ابو ہریرہ، نبی علیہ السلام نے پیار سے پکارا، انہوں نے اپنا نام ہی ابو ہریرہ رکھ لیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو لوگ اس طریقے سے نام بعد میں بھی اپنا چینج آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر نام کا مطلب غلط بنتا ہو تو پھر تو آپ کا بدرجہ اولا رائٹ ہے کہ آپ اپنا نام چینج کریں۔ البتہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام نبی علیہ السلام نے عبداللہ رکھا تھا۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کا بچہ پیدا ہوا، اس کا نام آپ نے ابراہیم رکھا، یعنی آپ علیہ السلام کو انبیاء کے نام بھی بڑے پسند تھے۔ ایک ویسے ضعیف روایت ہے ابو داؤد میں کہ نبیوں کے نام پہ نام رکھو، لیکن مسلم کی حدیث کو سپورٹ کر دیتی ہے کہ آپ نے ابراہیم نام رکھا۔ اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ نیک لوگوں اور انبیاء کے ناموں پہ نام رکھا کرتے تھے، اس چیز کو آپ نے انڈورس کیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو انبیاء کے ناموں پر نام، صحابیات کے ناموں پہ نام، خلفائے راشدین کے ناموں پہ نام، اہل بیت کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے۔ اوٹ پٹانگ قسم کے جو لوگوں نے آج کل نام رکھے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں قرآن کھولتے ہیں، وہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ نام مونس ہے یا مذکر ہے، رکھ دیتے ہیں۔ وہ بعض اوقات نام وہ مونس ہوتا ہے، وہ مذکر کے لیے انہوں نے رکھا ہوتا ہے، بعض اوقات مذکر ہوتا ہے مونس، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں یار قرآن کے اندر لفظ آ گیا، اور بعض اوقات وہ لفظ ایسا ہوتا ہے جس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ ایز اے لفظ تو درست ہوتا ہے، نام رکھنے کے لیے وہ درست نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کا مطلب اس حوالے سے بند ہے کہ اس کا ہم نام بھی رکھ دیں۔ لوگوں نے خواہ مخواہ قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں، بڑے عجیب و غریب، اس کام میں پڑھنے ناموں کے حوالے سے آپ کو نا یوٹیوب پہ میری ویڈیوز، تو خیر یہ کلپ چڑھ جائے گا، آپ مشکات المصابیح میں 3 جلد کے اندر آپ کو ناموں والا ایک چیپٹر ملے گا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کس طریقے سے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ کچھ حدیثیں میں نے بتائی، اور بھی مل جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میرے نام پہ نام رکھو، لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ کچھ حدیثیں میرے بعد میں ملتی ہیں ایسی، سنن نسائی میں، ابو داؤد میں، کہ نبی علیہ السلام نے کنیت والی جو شرط لگائی تھی یہ اپنی زندگی تک کے لیے تھی۔ آپ کی وفات کے بعد اگر کوئی ابو القاسم رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، بل پریفر یہ ہے کہ نہ رکھے، پر نام ضرور رکھے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد بن ابی بکر۔ یہ اسما بنت امیس کے بیٹے تھے نا، پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان کی ماں سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی، ان کی پرورش ساری حضرت علی نے کی ہے، اسی لیے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں یہ حضرت علی کی طرف سے کمانڈر تھے، بیٹے ابوبکر کے تھے، کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے 8 ہجری میں، نبی علیہ السلام فوت ہوئے 11 ہجری میں، حضرت ابوبکر 13 ہجری میں، تو 5 سال کے تھے جب ان کا والد فوت ہو گیا حضرت ابوبکر، تو ان کی ماں کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے، تو محمد بن ابی بکر۔ حضرت علی کے اپنے سگے بیٹے کا نام محمد ہے، صحیح بخاری میں محمد ابن حنفیہ، جو حنفیہ نامی عورت سے تھا۔ تو صحابہ کرام اپنے بیٹوں کے نام نبی علیہ السلام کے مبارک نام کے اوپر رکھتے تھے، انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھتے تھے، تو وہ رکھنے چاہیے اس طرح کے نام جو جن کے مطلب ٹھیک ہو۔ جن کے مطلب ٹھیک نہیں بنتے نا، تو اگر کسی معاشرے کے اندر وہ ریناؤنڈ ہو تو جائز ہے، ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے،
لیکن بعض اوقات ایسے نام ہیں ان کا مطلب آپ کو پتہ چل جائے تو پھر نام رکھنے کا دل نہیں کرتا، اگرچہ وہ جائز ہوتا ہے اس کلچر میں۔ عرض کر دیں، چلے اشارتاً عرض کرتے ہیں، یہ جو معاویہ نام ہے نا، اس کا مطلب انتہائی خطرناک ہے، لیکن صحابہ کرام میں 1 درجن سے زیادہ اصحاب ہیں جن کا نام یہ ہے، اور عرب میں یہ کلچرل رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں نا تو آپ کبھی بھول کے بھی یہ نام نہ رکھیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ میں بتاؤں گا تو علماء وہ میرے کلپ کاٹیں گے، کہیں گے دیکھو کیا باتیں کر رہا ہے۔ تو آپ اس نام کے اوپر ایک پوری بحث ہو کے، ایک بریلوی عالم ہے، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تفتہ زانیہ، اتنی موٹی آج کل آئی، اور علماء کے حلقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر بحث کی ہے، چونکہ اب وہ عربی لنگوسٹک کے ماسٹر ہیں، صرف و نحو کے ماسٹر ہیں، منطق کے امام ہیں، اور اوپر سے سب سے بڑا کہ وہ عاشق رسول ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے کیونکہ بریلوی ہیں۔ بریلوی کو تو کسی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے ہوتا، باقی تو سارے گستاخ ہوتے ہیں، یعنی میں آپ کو جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ گردیزی صاحب کراچی کے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس نام کے اوپر پوری بحث کی ہے۔ علماء سے پوچھ کے چلیں، آپ کو علماء ادھر ادھر کی بہت کرائیں گے، پہلے سے پوچھیں گے یہ پوچھا کس نے، مطلب نہیں بتائیں گے آپ کو، پھر ابھی کبھی آپ کو کچھ بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، لیکن سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ لیکن یہ نام ریناؤنڈ تھا، آپ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن میں میری ایک عقیدت ہے، میرا آپ کو پتا ہے بعض لوگ مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے، میں نے جب بایزید بسطامی کے نام کے اوپر اعتراض کیا تھا، میرا کوئی اعتراض کوئی علمی اعتراض نہیں تھا، نہ میں نے اس کو علمی پریزنٹ کیا، نہ اس کلپ میں نے یہ بات کی کہ یہ میرا علمی اعتراض ہے، میرا جذباتی اعتراض تھا، اور وہ جذباتی اس لیے تھا کہ میں جذباتی لوگوں کو ایڈریس کر رہا تھا کہ ایک طرف ہمارے امام ہے امام مسلم، ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسین رکھی ہوئی ہے، 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ایک طرف آپ صوفیاء کے امام ہیں وہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو یزید بسطامی، با یزید بسطامی، ابو یزید عربی میں، وہ فارسی میں ابا اور با یزید پڑھ دیتے ہیں۔ اور اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایسا نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ صحابہ کے نام بھی یزید تھے، ہم کہتے ہیں بالکل، لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ جس بندے کے نام کے ساتھ بایزید لگا رہے ہیں نا، وہ بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مرید ہوں امام جعفر الصادق کا، سلسلہ نقشبندیہ میں نا وہ کہتے ہیں ان کے مرید ہیں، اور مرید بھی وہ کہتے ہیں قبر پہ ہے، روحانی طریقے سے، فزیکلی نہیں۔ یار امام جعفر کے ماننے والے ہم لوگ آج اپنی کنیت بایزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو کہتا ہے میں ڈائریکٹ مرید ہوں اس نے بایزید کیوں کنیت رکھی ہے، یہ ان لاجیکل ہے۔ تو میں نے ایک جذباتی اعتراض کیا، تو ظاہر ہے میں جذباتی پبلک کو جب اٹیک کروں گا پھر اس کی ہی ڈاکٹرائن میں کروں گا، کیونکہ انہوں نے یزید کے مسئلے پہ ساروں کو آگے لگایا ہوا تھا، اب سر ہم نے یزید کے مسئلے میں ان کو بھی آگے لگا لیا کہ نہ یہاں بیٹھے اہل بیت کے دفاع کرنے والے۔ اور میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے، میرا 5B پمفلٹ کا جو پہلے والا ورژن تھا نا 50 حدیثوں والا آیا تھا، تو مجھے کشمیر سے بھائی ملنے آئے، ان کو میں نے گفٹ کیا، تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے ملنے آئے، مجھے کہتے ہیں اس پمفلٹ کا میں آپ کو اس پمفلٹ کی کرامت بتاؤں گا، کہ بتائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک بھائی تھے، انہوں نے کشمیر میں ایک مسجد بنوائی ہوئی تھی، اس مسجد کا نام انہوں نے رکھا تھا مسجد معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ پمفلٹ پڑھا نا واقعہ کربلا والا، اب تو 200 حدیث والا ہے، اس وقت 50 والا تھا، تو حالانکہ وہ دیوبندی تھے، انہوں نے کہا میں اپنی مسجد کا نام چینج کروں گا۔ اچھا اس پمفلٹ میں میں نے معاویہ نام کا مطلب نہیں لکھا، ہو سکتا ہے آپ پمفلٹ میں تلاش کریں، انہوں نے دوسری وجہ سے چینج کیا، تو کہتے ہیں انہوں نے اب اپنی مسجد کا نام رکھ دیا مسجد علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے، خلفائے راشدین کے ناموں میں مسجدوں کے نام رکھیں یار، ڈسپیوٹڈ پرسنالٹیز کو نہ بیچ میں لے کے آئیں، اس سے پھر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، دل دکھتے ہیں۔ آپ کیوں؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کے بارے میں گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، ان پہ لعنت کے قائل نہیں ہیں، ان کو منافق کہنے کے قائل نہیں ہیں، ان کے صحابی ہونے کا احترام کر کے رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، باقی جو کچھ انہوں نے امت کے ساتھ کیا اور جو اہل بیت کے ساتھ کیا اس کا ہم دفاع نہیں کر سکتے، اس کے سے ہمارا دل دکھتا ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کا دل دکھتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے قتل حمزہ والے چیپٹر میں، آپ کھول کے تو دیکھ لیں حدیث، تو 4072، یہ مجھے زبانی نمبر یاد رہ گیا، کئی بار بیان کیا ہے۔ فتح مکہ پہ آپ کو پتہ ہے واشی کو بھی جب موت نظر آئی تو حضرت بلال حبشی نے اس کو سفارش کروا کے پیش کیا، آپ نے بلایا واشی کو، انہوں نے سفارش کی کہ آپ اس کو معاف کر دیں، قاتل حمزہ کو، حضور کے چچا اور حضور کے دور شریک بھائی اور حضور کے بیسٹ فرینڈ، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت امیر حمزہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ وہ بنتے ہیں۔ کیوں؟ حضور کی زندگی میں وہ لیڈر تھے۔ غزوہ بدر کو کس نے لیڈ کیا ہے؟ ابو بکر عمر عثمان علی نے یا حمزہ نے؟ غزوہ احد کو کس نے لیڈ کیا ہے؟ سیدنا حمزہ نے۔
آپ نے بلایا واشی کو, واشی یا رسول اللہ, قاتل حمزہ یا رسول اللہ, واشی تیرا اسلام قبول ہے, کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے, جس سے زیادہ اپنے نفس پہ کو قابو نہیں رکھ سکتا, جس سے زیادہ صابر کوئی نہیں ہے. لیکن اس کو بھی اپنے چچا کی وفات کے 5 سال کے بعد, 3 ہجری میں چچا شہید ہوا ہے, یہ 8 ہجری کا واقعہ کم از کم, اگر فوراً فتح مکہ کے بعد بھی آ گیا ہو, 5 سال کے بعد بھی اپنے چچا کی یاد ایسی ستا رہی ہے کہ وہ اس کے قاتل کو کہہ رہا ہے کہ تجھے معاف تو کر دیا لیکن میرے سامنے نہیں آنا تو نے. پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے نہیں آئے. یہ لادہ بات ہے, اللہ نے پھر ان کو مسیلمہ کذاب کے قتل کی فضیلت بھی عطا فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو قیامت والے دن وہ والی معاملات معاف کرتے ہیں. اور ویسے وہ تو اسلام لانے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں, لیکن ظاہر ایک جو جس کو کہتے ہیں نا گلٹ تو رہتا ہے نا سر, ان کو بھی رہا پوری زندگی. اور اسی بخاری کے حدیث میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں افسوس میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا تھا, اور اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے ہی مارا ہے, مسیلمہ کذاب کو. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے لیے معاملہ سیدھا کر دے گا. تو نبی اسلام کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جو ہے وہ 103 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. تو حمزہ تو 5 سال پہلے فوت ہو گئے تھے, آپ سوگ لیے بیٹھے ہوئے. وہ سوگ نہیں تھا, وہ غم تھا. اسی میں کہتا ہوں سوگ حسین اور چیز ہے اور غم حسین اور چیز ہے. غم حسین نہیں کو ختم کر سکتا. میرا ایک معصومانہ سوال ہے, کسی شخص کو اپنے چچا یا بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے اولاد اور اولاد میں بھی نواسے نواسیاں اور پوتے پوتیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ تو حضور ان لوگوں کی شکلیں نہ دیکھیں جنہوں نے چچا کو مارا ہوا ہے, اگرچہ ان کو معاف بھی کر دیا ہے, اور جنہوں نے اولاد پوری ذبح کر دی ہے. آپ ان کے جھوٹے وکیل بنیں, ان کے ناموں پہ کانفرنسز کرائیں. آج تک تو سنیوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یار یہ صحابی ہے چھوڑ دو, لعنت نہ کرو, برا نہ کہو, اللہ کا معاملہ اس کے سپرد. آپ لوگ کانفرنسز کرواتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں بھائی, جب آپ نے فضائل معاویہ کانفرنسز شروع کی ہیں تو پھر 5B بھی آ گئے. کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا, یہ ادھر سے ہی آیا. جب آپ نیریٹو کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا ہوگا. یاد رکھیے گا, اہل بیت کے ماننے والے مر نہیں گئے ہیں. ان لوگوں کو تو آج جگہ جب صفین روانی سمجھ آ رہی ہے, حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا تھا. آج تو یہ کہہ سکتے ہیں نا, ہمیں حدیثیں مل گئی ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. آج بھی ان سے پوچھ رہے نا, آپ حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھی ہوتے یا مخالفین علی کے, تو یہ کہیں گے ہم نیوٹرل رہتے ہیں. ان کو تو نیوٹرل لینا نہیں بنتا, ان کو تو پتا چل گیا کہ اسلام کے ساتھ کیا ہوا ہے, اور جو اس کا افیکٹ 1500 سال میں, ہم نے 1400 سال میں بھگتا ہے, وہ بھی سامنے ہے. تو جن کو سمجھ آنی تھی وہ اس وقت ہی سمجھ آ گئی عمار ابن یاسر کو, اور جن کو نہیں سمجھ آنی ان کو آج بھی نہیں سمجھ آنی, لال رومال والوں کو. بس انہیں زیادہ نہ کریں. ریسرچ پیپرز کے حوالے سے ایک چیز میں اور عرض کر دوں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے ریسرچ پیپرز منگوانے کے لیے جو ہم نے اپنی اکیڈمی کا نمبر دیا ہوا ہے +923215900162, اور پاکستان میں کریں گے تو 032159000162. یہ ہماری جو اکیڈمی کا نمبر ہے, اس کے کھلنے کی ٹائمنگ ہے صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک, جو آفس ٹائمنگ ہے. اس کے علاوہ اگر کرٹسی میں کوئی کھول لے ہماری اکیڈمی میں سے کوئی بندہ, وہ علیحدہ بات ہے. آفیشیل ٹائمنگ یہ ہے, اور ظاہر ہے اس میں 2 نمازیں آتی ہیں, ظہر کی نماز بھی اور عصر کی نماز, اس کا وقفہ بھی ہوگا. اگر فون بند ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر سنڈے کے دن آپ کو پتہ ہے ہماری یہ مجلس اور درس قرآن کی ریکارڈنگ ہے, اس دن بھی اس حوالے سے گیپ آ جاتا ہے. تو صبر کے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں رابطہ کرتے رہتے ہیں, فون بند ملتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ بند ملے. 1 یا 2 دفعہ نہیں ہوا, آپ تیسری دفعہ چوتھی دفعہ ٹرائی کریں تو انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیو, جتنے بھی بھائی اور بہن ہم سے ڈاک کے لیے رابطہ کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جب بھی ہمارے یعنی فون نمبر کے اوپر ایڈریس بھیجیں تو وہ کمپلیٹ ایڈریس ہونا چاہیے. کمپلیٹ ایڈریس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے کے اسے خود بھی پڑھ دیا کریں کہ کیا میں نے اس میں مکان نمبر لکھا ہے. بعض ہمیں ایڈریس ایسے ملتے ہیں سب کچھ لکھا ہے, اینڈ پہ سٹی کا نیم لکھنا بھول جاتے ہیں. کمپلیٹ ایڈریس وہ ہوگا جو لکھنے کے بعد آپ خود بھی پڑھیں گے, اور چونکہ آپ دوسرے شہر سے ڈاک منگوا رہے ہیں تو اپنے شہر کا لکھنا پڑے گا آپ کو. عموماً ہم اپنے شہر میں کسی کو جب تعارف کرواتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں محلے میں رہتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے کہ جہلم شہر کے فلاں محلے میں, کیونکہ جہلم والے کو تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. ڈاک میں تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ ڈاک کہاں سے آ رہی ہے, لاہور سے منگوائی ہے آپ نے, سندھ سے کسی رورل ایریا سے منگوائی ہے, KP سے منگوائی ہے, بلوچستان سے منگوائی ہے, یہ آپ کو بتانا پڑے گا. اور یہ جو ایڈریس آپ لکھیں اس میں کوشش کیا کریں کہ ایڈریس میں جو آپ کے گھر کے پاس کوئی مشہور جگہ ہے جس کو سب لوگ جانتے ہوں, تاکہ اگر کوئی بالکل تھکا ہوا ڈاکیا بھی آئے نا وہ بھی ڈھونڈ لے وہ جگہ. آپ کے گھر کے قریب کوئی ایسی مسجد ہوگی, آپ کے گھر کے قریب کوئی اسکول یا کالج ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بیکری ایسی ہو سکتی ہے, کوئی چوک ایسا ہو سکتا ہے جس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں.
تو اس سے پھر فوراً لوگ گائیڈ ہو جاتے ہیں کہ اچھا اچھا فلاں جگہ یہ ڈاک جانی ہے. بعض اوقات مکان نمبر نہیں ہوتے, تو اس طرح کی چیزوں سے جلدی ڈاک وہاں پہنچ جاتی ہے. تو ڈاک کا ایڈریس لکھتے ہوئے ذرا خود بھی پڑھ لیا کرے کہ میں کیا چیز لکھ کے بھیج رہا ہوں, تاکہ اس کے اندر کوئی چیز سکپ نہ ہو جائے. اور پھر یہ ڈاک کے لیے جو آپ لوگ فون کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بار بار ہمارے بھائیوں سے ضد کر رہے ہوتے ہیں جی علی بھائی سے بات کروائیں. بھائی علی بھائی سے آپ کو اتنا شوق ہے بات کرنے کا, تو آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ ایک شخص لاکھوں بندوں سے فون پہ کیسے بات کر سکتا ہے. آپ اگر ہماری اکیڈمی میں آ جائیں نا, اور آپ ذرا فون پہ جو کالز آ رہی ہیں نا اس کو کاؤنٹ کرنا چاہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک کال کے دوران بھی دوسری کال آ رہی ہوتی ہے, کم از کم تیسری چوتھی. ٹیلی فون ایکسچینج جس طرح بنی ہوئی ہوتی ہے نا, یہ ہمارا یہ موبائل نمبر ویسے بنا ہوتا ہے. تو ہم فون وہ سن نہیں پاتے. میرے ساتھ بات کروانا تو دور کی بات ہے, اور دوسرا یہ کروا بھی دے تو میں کتنے لوگوں سے بات کروں گا. مشورہ تو بڑا کہتے ہیں جی جو اخلاقیات دیکھیں. آپ ذرا مجھے بتائیں, آپ کیا 8 گھنٹے روزانہ لوگوں سے باتیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ مجھے کیوں اس طرح کے مشورے دیتے ہیں, جبکہ میں نے دین کے کام کے اعتبار سے کئی ایک پلاننگز کرنی ہوتی ہیں, کئی چیزیں میں نے تیار کرنی ہوتی ہیں, میں وہ سارے کام چھوڑ کے فون سنوں؟ اور اگر آپ کو اتنی میرے ساتھ اس حوالے سے عقیدت ہے, عقیدت تو خیر بہت ثقیل ورڈ ہو جائے گا, محبت ہے, تو آپ سنڈے والے دن تشریف لیں. اللہ کا شکر ہے 10 سال آلموسٹ ہونے کو آئے ہیں, کبھی یہاں پہ ناغا نہیں ہوا. گرمی سردی بارش خوشی غمی ہر اعتبار سے مجلس ہوتی ہے, درس قرآن ہوتا ہے. 35 بندے ہیں تب بھی آتا ہے, 135 ہوں تب بھی ہوتا ہے. تو آپ بے فکر ہو کے آ جائیں, نمبر پہ کال کر لیں, ایڈریس منگوا لیں. ویسے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے ٹاپ پہ بڑا آسان سا ایڈریس لکھا ہوا ہے, قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی, بالمقابل صدر تھانہ, جو آج کل تھوڑا شفٹ ہوا ہے, اس کے سے لوگ ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے ہم نے اب جو ہمارے ایڈریس میں بھی لکھا ہوتا ہے, نزد اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور تحصیل روڈ. اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور ایک ایسا میڈیکل سٹور ہے جو جیلم کے سارے لوگ جانتے ہیں. تحصیل روڈ بھی مشہور جگہ ہے, تو آپ آئیں. ویسے گوگل حافظ اللہ پہ آپ جا کے لکھیں نا, تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. بولے نا انجینئر محمد مرزا اکیڈمی, تو وہ آپ کو پورا نقشہ بتا دے گا. ہماری ویب سائٹ میں کانٹیکٹ اس میں چلے جائیں, گوگل میپ رکھا ہوا ہے, آپ کے جو گاڑیوں میں میپس فٹ ہے وہ بھی آپ کو لے آئیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 2 کلومیٹر کے سرکمفرنس کے اندر آلموسٹ ریڈیس کے اندر یہ ہمارا پورا شہر جیلم ہے. پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے. آؤٹ اسٹیشن لوگ 11 بجے آ جائیں, میں آلموسٹ 12 بجے کے قریب آ جاتا ہوں آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ملنے کے لیے. اور یہاں پہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ہم کھانا بھی کھلاتے ہیں جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں. تو جس کو ملاقات کا شوق ہے ضرور آئیں, لیکن فون کے اوپر ضد نہ کریں.